علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رونے والی عورت کی آواز سنی اور دریافت فرمایا، یہ سیرت طیبہ کا سبق ہے نا، تو اس میں ہم غزوہ احد کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن حزام کا جنازہ اٹھایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک رونے والی کی عورت کی آواز سنی، دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ مقتولین کی بہن یا پھوپھی ہے۔ فرمایا یہ کیوں روتی ہے؟ یا فرمایا کہ نہ روئے کیونکہ جنازہ اٹھنے تک فرشتے اسے اپنے بازوؤں سے سایہ کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں جس کو میت کو جی اچھا وہ عبداللہ بن عمر بن حزام، اچھا ٹھیک ہے، میں کہا ہر میت ہے، ٹھیک ہے چلو۔ کیونکہ جنازہ اٹھنے تک فرشتے سے اپنے بازوؤں سے سایہ کرتے رہتے ہیں۔ مزید بھی اس میں ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مجھ سے ملے، فرمایا کہ تو غمگین کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ احد کے دن شہید ہو گیا اور قرض و عیال چھوڑ گیا، یعنی قرض بھی کافی دینا تھا اور میرے بہن بھائی بھی کافی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے بشارت نہ دوں کہ خدا تیرے باپ سے کس طرح ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی شہدائے احد میں سے کسی سے بے پردہ کلام نہیں کیا مگر تیرے باپ سے روبرو کلام کیا اور کہا مجھ سے مانگ کہ تجھے عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا ہے پروردگار تو مجھے حیات دنیاوی عطا کر، یہ دنیاوی نہیں ہوتا، دنیاوی، تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رب عز و جل نے کہا کہ میری طرف سے وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے، مار کرنا ایک دفعہ جب موت ایک ہی دفعہ۔ بس یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی اور ہرگز وہ مردہ گمان نہ کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حزام بھی ایک کملی میں دفن ہوئے تھے، کملی چادر کو کہتے ہیں، پاؤں ہرمل سے چھپا دیے گئے تھے، یعنی وہ چھوٹی تھی نا تو وہ سر کی طرف سے آ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر تیر اندازوں کے امیر تھے۔ ہرمل جڑی بوٹی نہیں، جڑی بوٹی جی ٹھیک، ہرمل اس سے تھوڑی بحث ہوئی، یہ اپنی جڑی ہرمل اسی بنا جام پہنا جی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ یہ وہ تیر اندازوں کے سردار تھے جو 50 تیر انداز تھے نا ادھر، جی بہت میں ہاں جی اور جب ان کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تو مشرکین نے ان پر حملہ کیا، وہ سب شہید ہو گئے مگر اپنی جگہ کو نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ پہلے دشمنوں پر تیر پھینکتے رہے، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزہ سے کام لینے لگے، جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کفار نے آپ کو بری طرح مسلح کر دیا تھا، یعنی آپ کی بھی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کاٹ دی۔ آپ کے بھائی حضرت خوات بن جبیر نے کمانوں سے گڑھا کھود کر آپ کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر ابن جموح لنگڑے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، مگر وہ مسلح ہو کر نکلے اور کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میں اسی طرح بہشت میں ٹہلا کروں گا۔ پھر قبلہ روح ہو کر یوں دعا کی، خدایا مجھے شہادت نصیب کر اور اپنے اہل کی طرف معروم واپس نہ لا۔ چنانچہ احد میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ ورضوہ۔ اثناء جنگ میں ایک مسلمان کھڑا ہوا کھجوریں کھا رہا تھا، یہ مشہور ہیں بڑے، ابھی نام نہیں سامنے آ رہا۔ انہوں نے
ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا انہوں نے پوچھا ٹھیک آقا علیہ السلام سے کہ اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا بہشت میں۔ یہ سن کر انہوں نے کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور لڑتے ہی شہید ہو گئے۔ شہدائے کرام کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو واپس آئے۔ راستے میں جو عورتیں اپنے اہل و اقارب کا حال دریافت کرتی تھیں حضور بتاتے جاتے تھے۔ آپ بنو دینار کی ایک عورت کے برابر سے گزرے جس کا شوہر اور بھائی اور باپ 3 رشتے احد میں شہید ہو گئے تھے۔ لوگوں نے اسے تینوں کی شہادت کی خبر دی۔ کسی روایت میں اس کے بیٹے کی بھی آئی ہے کہ یہ 4 رشتے۔ تو اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بخیر ہیں۔ کہنے لگی کہ مجھے دکھا دو تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ چنانچہ اس وقت حضور کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس نے جب حضور انور بے ابی ہوا و امی یعنی فدا کا بھی عورت ام ہمارا ہے کو دیکھا، وہ نہیں ہے اتنا کنفرم ہے، کو دیکھا تو پکار اٹھی کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر ایک مصیبت ہیج ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام انصار کے محلہ بنی عبداللہ شہر میں پہنچے تو ان کی عورتوں نے دیکھا کہ عورتوں کو دیکھا کہ اپنے مقتولین پر رو رہی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور زبان مبارک سے نکلا حمزہ فلا بواکی لہو، اللہ اکبر، لیکن حمزہ کے لیے کوئی رونے والیاں نہیں، کیونکہ آپ مہاجر تھے اور مخصوصی لوگ تھے۔ ایک آپ کی پھوپھی تھیں حضرت صفیہ، وہ تو ادھر پہنچ گئی تھیں، تو پیچھے اور کوئی اس طرح کے رشتہ دار تو تھے نہیں، تو آپ نے یہ پھر اس کا نتیجہ آپ سنیں ابھی یہ جو ارشاد ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ ان عورتوں کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جا کر ماتم کرو، مطلب جا کے آپ سے تعزیت کرو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی شامل گریہ ہو گئیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ہم رو رہی تھیں۔ آپ نے جاگ کر نماز عشاء پڑھی اور سو گئے۔ پھر جو آنکھ کھلی اور رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ تم اب تک رو رہی ہو؟ یہ فرما کر آپ نے رونے والیوں کو رخصت کیا۔ اللہ، وہ جو میرے سرکار نے ادھر ایک ارمان کیا تھا کہ تم تو اپنوں کے لیے رو رہی ہو اور ان کے لیے کوئی نہیں، چچا کے لیے، تو یہ پھر اس کی تعمیل ہو رہی تھی۔ رخصت کیا اور ان کے لیے اور ان کے ازواج و اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نوحہ سے منع فرما دیا۔ نوحہ یہ ہوئی اس واقعہ سے 8 برس کے بعد، 8 سال کے بعد ایک روز نبی پاک علیہ السلام اس طرف کو نکلے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ ویسے ہی جنازہ ہمارے لیے آپ جو حکم ہے، ایک تو اسی وقت پڑھنا ہے سامنے، اگر کسی میت پہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، تدفین ہو گئی، تو 3 دن تک اجازت ہے کہ آپ جنازہ اس کی قبر پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ مغفرت تو اہل ایمان کی ہر وقت اجازت ہے۔ 3 دن بعد؟ جی 3 دن تک 3 دن کے بعد پھر نہیں۔ یہ آگے کچھ ارشاد ہے جس کا مفہوم ترجمہ: بے شک میں تمہارے واسطے فرت یعنی پیش رو یعنی آگے جانے والا، انی فرت لکم، بے شک میں تمہارے واسطے پیش رو ہوں یعنی تم سے آگے جانے والا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، خزانے کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، او مفاتیح الارض، یعنی راوی کہتے ہیں کہ یہ مجھے اب یاد نہیں کہ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض فرمایا یا مفاتیح الارض فرمایا، ٹھیک ہے۔ انی فرت لکم و انی واللہ لانظر الی حوضی الان و انی
اعطیت مفاتح خزائن الارض او مفاتح الارض، او گمان ہوتا ہے یا زمین کی کنجیاں دے دیں گی. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بعدی، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یعنی اپنی امت کے مشرک ہونے کا آپ کو ڈر نہیں ہے. لیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ. ایک اور موقع پہ ارشاد رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. لکل امتی فتنۃ وفتنۃ لکل امت فتنۃ، اور آگے فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم ہوئی جو آپ کو عرض کر دیا. تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں تو پیچھے صرف مال ہی ہے. ویسے ہی بزرگوں نے بتایا کہ 3 چیزیں یہ بنیادی طور پہ خرابی کرتی ہیں، زر اور زمین. سب کا پیچھے وہی رہتا ہے، مال ہی نچوڑ. ہجرت کا 4تھا سال، 3را سال یہاں انہوں نے تکمیل کر دی اس کی. غزوہ بنو نذیر. بنو نذیر یہودیوں کے ان 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے جو مدینہ شریف میں رہتے تھے. اور یہ قبیلہ جو ہے وہ یہ بالکل اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جیسے ہندوؤں میں برہمن ہے، اپنے آپ کو ہاں جی اعلیٰ نسل کا وہ کرتے ہیں، ان تقسیم کی. ان کا بنو نذیر دوسرا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جی اگر بنو قریظہ ہمارا کوئی بندہ قتل کریں گے تو ہم اس کی وہ پورا بدلہ لیں گے یا دیت بھی پوری لیں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی بنو قریظہ کا قتل ہو گیا، وہ بھی یہودی تھے، تو ہم دیت آدھی دیں گے، دیت. ہاں جی. اور اگر عورت کوئی قتل ہو گئی تو اس کے بدلے میں ہمارا مرد قتل نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ظالمانہ، اور بنو قریظہ کمزور تھے معیشت میں بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی، تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا. لیکن پھر جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو پھر بنو قریظہ سے کوئی ان کا قتل ہو گیا. اب بھی انہوں نے وہی مطالبہ کیا، تو بنو قریظہ نے کہا نہیں ہم بھی آدھی دیں گے، تم ہمیں آدھی دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہمارا معاہدہ. ان کا وہ دن گزر گئے، تو رات میں ایسا حکم نہیں ہے، یہ تم نے زبردستی ہم پر لگایا تھا، ہم بھی مجبور تھے. اب آ گئے ہیں مسلمانوں کے نبی، ہم انہیں مانتے نہیں ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دیتے. اب ہم تم اگر ادھر فیصلہ کرتے ہو تو رات کے مطابق تو ٹھیک، نہیں تو ہم چلتے ہیں تمہیں لے کے ادھر. تو پھر ادھر گئے تھے تو قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے. یہ جو قصاص کی آیت ہے نا، وہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ اس لیے نازل ہوئی تھی. تو رات میں تو پہلے 3 قرآن پاک میں اس کا جو نزول تھا یہ اس طرح. تو یہ بنو نذیر کی اب بات چلنے لگی ہے. ہجرت کا 4تھا سال، غزوہ بنو نذیر. یہ غزوہ ماہ ربیع الاول میں ہوا جس کی وجہ نقد عہد سابق تھی. نقد توڑنا، نقد عہد توڑنا، وعدہ توڑنا. قرآن کریم میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو نقد عہد کرتے ہیں، جنہوں نے وعدہ توڑا ہے اللہ کا. ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، یہ صرف انہی کی کہانیاں نہیں ہمیں سنائی گئیں، ہم نے بھی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آج جو سرے سے انکاری ہیں کہ رب ہے ہی نہیں، پھر کچھ کہتے ہیں جی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہیں ہمارے بت بھی. کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کو تو ایک مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک بھی نہیں مانتے، وہ ہم ہیں. تو ہم نے بھی کچھ وعدہ کیا ہوا ہے. اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، آپ سے بھی کچھ وعدہ ہے. کرتے کرتے نیچے اپنے والدین سے کچھ وعدہ ہے، آگے پھر ہماری شادی ہوتی ہے تو ہماری بیوی سے ہمارا کوئی وعدہ ہے. یہ نکاح کا کیا معنی ہے؟ وعدہ ہے. اولاد کے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں یہ وعدہ ہے. تو صرف ان کی بات کر کے ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ وہ تو جائیں جہنم میں، جو بھی ہے سیدھے ہوتے ہیں تو ہوں، نہیں ہو یہ تو جو گزر گئی ان کی گزر گئی،
انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں بار بار ان کی باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تم بھی ان چیزوں پہ غور کرو، کہیں تم اسی راستے پہ گئے تو تمہارے ساتھ کون سے کوئی سونے کے وہ سرخاب کے پر لگیں، یا تم سونے کے بنے ہوگے، تمہیں تو کچھ نہیں پوچھ ہوگی، اور ان کو عذاب پہ عذاب ہے۔ یہ سبق ہے جو ہم نے اپنی اپنی جگہ اپنی حیثیت کے مطابق لینا ہے۔ خیر، یہ کوئی انہوں نے وعدہ توڑا تھا تو اس لحاظ سے پھر ان کے ساتھ لڑائی ضروری ہو گئی تھی، تو اس کو پھر کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر۔ توجہ کرو، بنو عامر کے دو شخص، تم نے پڑھا ہے ایک آپ نے غزوہ بدر کسی شخص کے قتل کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ادھر طائف میں، یہ اس کا نام آپ لے رہے تھے، عامر بن حضرمی یا عامر حضرمی جو بھی کہہ لیں اسے۔ تو یہاں دو شخصوں کے وہ بات آئی ہے، وہاں ایک تھا وہ بنو عامر کے دو شخص جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، مدینہ منورہ سے اپنے اہل کی طرف نکلے، رستے میں عمر ابن امیہ دمری ان سے ملا، اسے معلوم نہ تھا، یہ ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہیں، یعنی آپ کے حلیف ہیں۔ اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ دیت کے لیے بنو نذیر سے مدد مانگی، انہوں نے جواب دیا کہ آپ تشریف رکھیے، ہم باہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہ آپ ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے نا یہودیوں کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم وغیرہ کے ساتھ ان کی ایک دیوار تلے بیٹھ گئے۔ کون کون؟ نبی پاک علیہ السلام، ابو بکر صدیق وغیرہ، ہم کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی ساتھ ہوں گے نا صحابہ، یعنی جمع نہیں ہوتے؟ جی جی، اچھا اچھا، وغیرہ آپ ایک کے لیے کرتے ہیں نا، وغیرہ کا مطلب اس قسم کے اور جی، وغیرہ ہو، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، جی، وہ غیر، اس کے غیر، یعنی اس کے علاوہ، یعنی اسی قسم کے اور ہم بھی ساتھ لگا ہوئے۔ ہم اس لیے لگا ہوئے نا جی، میں نے عربی یہ میں میں یا فارسی کے؟ نہیں عربی کا ہی ہے۔ آپ تھوڑا بریک لگائیں ایک منٹ۔ ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ علی کتنے ہیں؟ ہاں جی، چار ہیں۔ نہیں ادھر کتنے لکھی ہوئی ہیں؟ اچھا، ادھر لکھے ہوئے ابو بکر، عمر، علی، تین۔ جی، تین جو ہے نا، یہ جمع یہاں سے شروع ہو جاتی ہے عربی کی۔ ویسے تو باقی زبانوں میں دو سے شروع ہو جاتی ہے، عربی میں بھی دو سے ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں تثنیہ کے لیے ایک علیحدہ لفظ بھی ہے، ہاں جی، وہ ہما ہو جو بھی ایسا نا۔ تو چونکہ یہاں دو کے لیے علیحدہ ہے تو پھر تین سے شروع کرتے ہیں جمع کو، ٹھیک ہے؟ ایک تو کہ واحد، دو تثنیہ اور تین، باقی زبانوں میں واحد اور جمع بس۔ اچھا، اب یہ تینوں کا بیان ہو گیا نا، اگر یہاں پہ صرف حضرت بکر ہوتے نا تو آگے وغیرہ ہی آتا، ٹھیک، لیکن اب یہ تین آ گئے تو یہ ہم کی ان کی طرف بھی توجہ جاری ہے کہ ان تینوں کے علاوہ بھی جو باقی تھے، ٹھیک ہے، علی وغیرہ ہم کے ساتھ، وغیرہ ہم پورا لفظ ہے ایک، غیر ہم جو علیہم نہیں آنے ہو، جی 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 جی، ٹھیک یہ ہوں جی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی۔ درمیان ہاں علیحدہ کو نہیں، یہ ہاں وہی میں وغیرہ پر بغیر ہم تو سمجھ آ، میں وغیرہ پر سمجھا، وغیرہ ہم نہیں، ایک واری وغیرہ، یعنی ایک دو دفعہ ہاں نہیں ہے، جی جی، ایک ہی دفعہ ہے، یہ وہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں نا اسی کو ہی ہم آگے لے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تین تھے پھر آگے۔ اچھا اچھا، ابو بکر و عمر و علی وغیرہ ہوں کے ساتھ ان کی ایک دیوار تلے بیٹھ گئے۔ اب وہ جا کے مشورہ کر رہے ہیں کہ جی وہ حلیف تھے اس وقت، معاہدہ تھا نا یہودیوں کے ساتھ، بنو نذیر قبیلے کے ساتھ، تو اب جہاں بھی کوئی نفع نقصان ہوتا تھا پھر وہ تقسیم ہوتا تھا، اگر نقصان ہوتا تو دونوں فریق مل کے نا وہ نقصان بھرتے، یعنی بنو نذیر قبیلہ بھی اور مسلمان بھی، یہ جو پہلا میثاق مدینہ یا اس سے کہہ لیں، لیکن جب کوئی فائدہ ہوتا تھا تو وہ بھی تقسیم ہوتا تھا برابر۔ تو اب جو کہ اس بندے سے یہ دو بندے قتل ہو گئے تھے، انہیں دیت دینی تھی، تو دیت آدھی پھر مسلمانوں نے دینی تھی اور آدھی ان کے حلیف قبیلے بنو نذیر نے دینی تھی۔
تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ان صحابہ پاک اور کچھ اور صحابہ پاک کے ساتھ ان کے محلے میں گئے کہ آپ اس دیت میں ہماری ہیلپ کریں، یعنی ایک کی ہم دیتے ہیں اور ایک کی آپ دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر بیٹھیں اور ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے جمع کرنی ہے۔ اب وہ جمع کرنے گئے ہوئے ہیں، آگے پڑھیں۔ تو کیا ہوا؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے تلے اپنے صحابہ پاک کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہود نے بجائے مدد دینے کے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بے خبری میں دیوار پر سے آپ پر اوپر سے پچھلی طرف سے چھت پہ چڑھ کے نا چکی کا پاٹ آپ پر گرا دیں، معاذ اللہ۔ چکی کا پاٹ، چکی آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ ہاں، پوڑ جی پنجابی جس آج کل یہ جو یہ کرتے ہیں نا یہ مشینیں، یہ تو تھوڑا اور طرح کی ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ اور حساب تھا، اور گھروں میں بھی چکیاں ہوتی تھیں اس طرح پرانی بھی۔ آج کل تو دوسری بھی چکیاں وہ بجلی والی بھی چل گئی، لیکن وہ اس طرح نا پھر اسے گھماتے تھے تو دو پڑوں کے درمیان دو بھاری بھرکم پتھر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر جائیں نا سنجوال کی طرف، ابھی ادھر گزرے نا جدھر پل ہے سنجوالی کی گاؤں کے ساتھ، تو نیچے وہ نظر آ رہے ہیں وہ چکی، ہاں جندر، ہاں جی، تو آپ کے بھی ادھر ہوں گے۔ اس طرح کا نا بہت سارے لوگ پیچھے سے اٹھا کے لائے نا، نیچے بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام تشریف فرمائے اور باقی تو یہ اوپر سے گرا دے بے خبری میں۔ یہ خبیث یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ اچھا، تو کرنی تو مدد تھی، تو مدد یہ کر رہے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع کر دی۔ جبریل آ گئے اور آ کے بتا دیا کہ یہ تو یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ فوراً وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وہ تھوڑا سائڈ پہ تھا، اور جنگ کے لیے تیار ہو کر ان پر حملہ اول ہوئی۔ بنو قریظہ بھی حملہ آور ہوئی۔ بنو قریظہ بھی برسر پیکار تھے، بنو قریظہ دوسرا قبیلہ تھا۔ آخر کار آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے نکال دیا۔ او ینفو من الارض، قرآن پاک میں اس کا حوالہ ہے۔ بدین شرط کہ ان کو اجازت دی جی کہ جو مال وہ اونٹوں پر لے جا سکے لے جائیں، اور بس اب یہ جگہ چھوڑ دیں، اب یہ تمہاری جگہ نہیں رہی، لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے اموال لے کر خیبر میں اور بعض ازراعات یا ازراعات واقع شام، یہ کوئی جگہ ہے شام میں، کس جگہ کا نام ہے، وہاں چلے گئے۔ مگر بنو قریظہ پر آپ نے احسان کیا کہ ان کو امن دے دیا، چونکہ ان کی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ بنو نذیر کا سب سے پہلا جمادی الاولیٰ میں غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ رقاع کی کہیں آ جائے گی تفصیل کی، اسے کیوں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو محارب اور بنو سالبہ کے ارادہ سے نجد کی طرف نکلے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کے لیے، مگر قتال وقوع میں نہ آیا۔ امام بخاری نے اس غزوہ کو غزوہ خیبر کے غالباً نام ہوگا کے بعد بتایا ہے۔ اچھا، انہوں نے یاد لکھ دیا، غزوہ خیبر تو آگے آئے گا۔ ممکن ہے کہ یہ غزوہ دو دفعہ ہوا۔ صلاۃ الخوف سب سے پہلے اسی غزوہ میں پڑھی گئی۔ اس میں غورس بن حارث یا غورس بن حارث کا قصہ بھیجا ہے۔ صلاۃ الخوف 5ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے۔ ایک غزوے کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو سب پاک آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، تو مخالفین نے دیکھا کہ بڑا بہت ہی جو ہے نا گولڈن ٹائم تھا یہ حملہ کرنے کا، تو اس کو نا ہم حیل نہیں کر سکے، تو ان کا بابا آ گیا شیطان خبیث ابلیس لعین، تو اس نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں، ابھی ان کی اس کے بعد ایک اور نماز آ رہی ہے ایسی جس کو نا یہ اپنے ساری چیزوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، تو جب اس نماز میں کھڑے ہونا تو تم تیار رہنا۔ عصر کی نماز کو اس نے اشارہ دیا، تو اس عصر سے پہلے ہی جبریل امین نے آ کے بتا دیا کہ اے میرے سرکار، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے کہ زور کی نماز پہ ان بیچاروں کی حسرت رہ گئی ہے اور ابھی اس اپنی حسرت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کر لیں کہ اپنی اس جو مجاہدین ہیں آپ کے غلام، ان کے 2 حصے بنا لیں، ٹھیک ہے،
تو پھر وہ ترتیب بتا دی، پوری آیتوں میں ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے کس طرح ایک رکعت ایک قوم ادا کرے، ایک جو گروہ ہے وہ ادا کرے، اور دوسرا ہتھیار لے کے بالکل تیار رہے کہ کوئی حملہ اور نہ ہو، اور پھر جب یہ پڑھ چکے ہیں تو پھر تو چلے جائیں، تو پھر دوسرے آ جائیں، تو پھر وہ اس طرح پوری کریں۔ 5 پارے میں شروع میں آپ بلکہ درمیان میں یہ صلاۃ الخوف کے حوالے سے بیان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سے رکوع شروع ہوتا ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ اسی میں ہے، اسی رکوع میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غزوہ میں نا یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قوم ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتی ہو، تو اس آقا علیہ السلام کے بعد تو پھر کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کے پیچھے ساروں کو یہ اصرار ہوتا کہ ہم نے بس انہیں کے پیچھے پڑھنی ہے، تو پھر تو یہ صورت نہیں ہے۔ لیکن جب قوم ساری ایک امام کے پیچھے ہے تو پھر یہ صورت بنی۔ ہجرت کا 5واں سال، غزوہ دومۃ الجندل یا جندل، اور دومۃ الجندل بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اس کا صحیح تلفظ ہے اہل علم سے معذرت کے ساتھ۔ دومۃ الجندل، اچھا جی، ادھر لکھا ہوا ہے ماہ ربیع الاول میں غزوہ جو بھی اس کا نام آپ نے بتایا میں پیش آیا، دومۃ الجندل یا دومۃ الجندل، مگر قتال وقوع میں نہ آیا۔ شعبان میں غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المستلق، اس کے 2 نام ہیں، ہوا، جس میں بنو المستلق مغلوب ہوئی۔ قصہ افک، افک عربی میں کہتے ہیں بہتان کو، الزام کو، اور یہاں حضرت ام المومنین کے حوالے سے آیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ اسی غزوہ سے واپسی پر پیش آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو کہ شیطان کا جو گروہ ہے وہ خسارے میں ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو حزب کی جمع الاحزاب ہے، اور اس واقعے کو احزاب اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لگ بھگ کفار کے 11 گروہ جو ہیں، یا 11 قبیلے یا 11 اقوام جو ہیں وہ مل کے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار یہ تھے۔ ٹھیک ہے، احزاب پوری ایک سورت کا بھی نام ہے۔ 2008-9 میں 8ویں 9ویں کلاس میں باقاعدہ اسلامیات میں یہ دونوں صورتیں شامل تھیں، انفال بھی اور سورہ احزاب بھی، اور میں نے خود بچوں کو پڑھائی بھی ہیں ویسے۔ لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً پورا قرآن پاک لگا ہوا ہے نصاب میں، لیکن یہ 2 صورتیں کوئی نہیں ہیں۔ یعنی دشمن نے ایسی چال چلی کہ اتنا بھرمار کر دی صورتوں کی ادھر لگا کے کہ اوپر سے یہ لگی کہ سارا قرآن پاک آ گیا، لیکن یہ 2 صورتیں جن میں جہاد کا بیان تھا ان کو درمیان سے نکال دیا۔ اب نیت کا مجھے نہیں پتہ، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اگر، اور ایک جگہ تو ایسی آئی ہے کہ غزوہ احزاب بالکل درمیان میں آئی ہے، پچھلی 3-4 صورتیں لگاتار آ رہی ہیں نصاب میں ہیں، اور غزوہ احزاب کے سورۃ احزاب کے بعد والی صورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن احزاب کو درمیان میں نہیں لگا ہے۔ تو پھر اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کیا ارادہ ہے؟ جہاد کو نکال دو، بس جذبہ جہاد مسلمانوں میں پیدا نہ ہو۔ کفر کی صرف ایک ہی اس کا جواب ہے، اور وہ ہے جہاد۔ مسلمان کے پاس، مسلمان اور کسی بھی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، بس اس کے پاس صرف جذبہ جہاد جو ہے وہ ہے۔ اگر وہ اس کا جواب جائے تو پھر کفر دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے، ابھی ہم نے یہ جو بنیان و مرصوص صندور کے مقابلے میں کیسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی انڈیا نے ہمارا وہ اتنا ڈرا تھا، وہ تو ہمارا باپ بنتا تھا، کہتا تھا کہ میں باپ اور یہ وغیرہ، لیکن اس کے بعد چلو بعد والوں نے اس کو سنبھالا ہے نہیں سنبھالا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان دنوں کی کنڈیشن آپ اپنے ذرا سامنے رکھیں۔ یہی حال آپ تو بہتر جانتے ہیں، 65 میں بھی ہم نے سنا ہے، ہماری تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ 17 دن اتنے تھے کہ پچھلے 18 سال میں جو ایک مسلمانوں کا وہ امیج گرا تھا، وہ 17 دنوں میں دوبارہ ایسے بحال ہوا تھا
کہ ہم اپنے بزرگوں سے خطاب وغیرہ میں ان دنوں کی مثالیں سنتے بھی ہیں اور تفاسیر میں پڑھتے بھی ہیں، اور وہ گزر گئی. یہ جو ابھی یہ مئی کا جو تھا، اس میں تو ہم نے خود دیکھا بھی کہ ایک ہماری قوم کیسے مجتمع ہوئی، اور نام کیا تھا جہاد کا. کفر پوری دنیا پہ حق بیٹھی ہے چند دن تو پاکستان کی. بعد میں پاکستانیوں نے اس کو سنبھالا ہے یا نہیں سنبھالا ہے، اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جذبہ جہاد پہ کوئی دوسری رائے نہیں. مسلمان کا یہی زیور ہے. خیر، غزوہ احزاب ماہ ذی قعدہ میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا، لیکن دونوں نام آئے. بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آ رہے تھے، ادھر سے چلے آئے تھے. انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا. دل میں تو وہ تھی نا کہ ہمیں کیوں جلا وطن کیے گئے. وہ تو سیاس و فید کے مالک تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا قبیلہ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے اور سارا کچھ اس طرح امپلیمنٹ بھی کرواتے تھے. اور دیگر قبائل عرب، غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، اشیا، بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا. ٹھیک ہے جی، خیبر میں جا کے نا. بنو قریظہ پہلے شامل نہ تھے، مگر حی بن اخطب نے آخر کار ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. غرض قریش و یہود قبائل عرب 12,000 کی جمعیت لے کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے. اب یہ سارے جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام کا وہ فرمان بھی بالکل سامنے آ گیا کہ الکفر کلہم ملت واحدہ. کفر کسی بھی طرح کا ہو مسلمانوں کے مقابلے میں جب آئے گا تو وہ بالکل ان کے آپس کے اختلاف ختم ہو جائے گی، وہ اکٹھے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اکٹھا کرے. لیکن شاید کوئی حکمت ہے ابھی. چونکہ اس غزوہ میں تمام قبائل عرب و یہود شامل تھے، اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ احزاب حزب بمانا طائفہ بھی ٹولے کو کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور کہا ایک ٹولے نے، انہوں نے کہا کہ ہدایت ہے تو طائفہ بھی لفظ استعمال ہوا. حزب بھی طائف جو ہے جگہ، یہ طائف جو ہے نا، اس کا بھی میں نے وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہیں. یہ اس وقت طواف، یہ طواف سے نکلا ہے. ہاں جی، وہ اس کی نا کوئی جگہ کا کوئی ایسا ہے، یہ میں نے پڑھی تھی، ابھی تازہ بھی کر لوں گا. جی نہیں، میقات سے ہٹ کے بھی نا، نہیں وہ کوئی نا جگہ زیادہ خوبصورت ہے، پرفضا مقام ہے، جس طرح ہمارا مری میں ہے. تو لوگ ادھر نا وہ باغات کی وجہ سے اور وہ اکثر چکر لگاتے تھے، یعنی اس علاقے کا طواف دوسرے لفظ میں آپ کہہ لیں، تو اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا تھا طائف. یہ طائفہ بہرحال لغوی معنی ساتھ ہی ہوتا ہے لفظ کے، قریب ہی ہوتا ہے. ہاں جی، قریب ہی ہے. یہ ٹولیوں کی ٹولیاں جاتی ہوں گی اور ساتھ میں چکر بھی اکثر لگتے ہوں گے، تو دونوں بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. گروہ ادھر وہاں آباد ہو گیا. میں وہی نہیں، ہاں جی، کوئی اتبا شیبہ کے وہاں پہ باغ تھے. ہاں جی، باغات تھے، وہاں پہ باغات تھے. وہ کچھ کی پتہ نہیں، یہاں سے کچھ قریشی وہاں چلے گئے، وہ گروہ بن گئے. جی، یا کم از کم ادھر چونکہ باغات تھے تو وہ پھر تجارتی وہ منڈی کے حساب سے بھی، وہ طائف کی منڈی بھی تھی. ہاں جی، تو وہ منڈی میں لوگ جاتے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں اتوار والے دن کتنے دور دور کے گاؤں کے آئے ہوتے ہیں آپ کے علاقے. تو بہرحال وہ قریب ہی ہے. لیکن پہلا لفظ طواف وہ مجھے جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ بات تھی. ٹھیک، کیونکہ ذرا پرانا پڑھا تھا تو اس لیے بھی لیکن کچھ یاد آ گیا. شکر الحمدللہ رب العالمین. کفار کی تیاری کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارس کے تھے آپ، اور بڑی عمر کے تھے، لگ بھگ انہوں نے، ہاں جی کہتے ہیں عمر، ہاں جی، یہ مختلف مذاہب کے پیروکار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب مجوسیوں میں بھی، عیسائیوں میں. ان کا اصل نام مابا تھا. جی، ان کا اصل نام مابا تھا. مابا، میم الما بے ہبا. اچھا چلیے. تو یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے جی، ایران کے. ہاں جی، لہذا سبحان. تو یہ باہر سے لوگ نا جن کی قسمت تھی نا، کوئی فارس سے آ کے، کوئی یمن سے آ کے، کوئی روم سے آ کے، کوئی حبش سے آ کے نوازے گئے، اور کوئی مکے کے اندر رہ کر، خاندان کے اندر ہو کر بھی محروم رہ گئے. یہ تو پھر قسمت کی بات ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اچھا، انہوں نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں. سلمان فارسی وہ ہیں کہ جن کو سرکار پاک نے اپنے آل بیت میں بھی شامل کیے. جی.
مدینہ اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا خندق ان کی وہ تجویز پہ کھودی گئی تھی. جی انہوں نے بتایا کہ ایران میں ایسے کرتے ہیں. ہاں جی کرتے ہیں نا. ہاں تو اس کو پسند کیا گیا. بالکل سبحان اللہ. سب نے اس رائے کو پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کون ہوتا ہے آپ بتائیں. پردہ دار ہوتے ہیں. ستر کہتے ہیں پردے کو. ٹھیک ہے. ستر عورت شرمگاہ کو چھپانا. اچھا یہ اس کے نیچے زیر میں نے پڑھا ستر پڑھا ہے لفظ. سترہ بھی ہے قرآن پاک میں. جی ایک جگہ سترہ بھی ہے. اسپیشل زیر لگائی ہوئی تھی. جی لیکن یہاں اب زبری پڑے. ٹھیک ہے. تو یعنی شرمگاہ کو چھپانا. اور عورت چونکہ عورت شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں اور عورت خواتین کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی شرم کی چیز ہیں چھپانے کی چیز ہیں. جو میں نے پڑھا یہ لفظ ہی میں نا عورت کا چھپانے والی چیز. ننگا ننگا اس کا معنی ہے. ننگا ہاں تو اس کو پھر چھپایا ہی جاتا ہے نا. یہ ہے نا ادھر سورۃ احزاب میں بھی ہے نا. ہو گیا جی. نہیں میں بتا دوں الٹا نہیں ہے. ننگا سامنے واضح ہوتی ہے. نہیں کس چیز کو آپ چھپاتے ہیں. کس چیز کو آپ چھپاتے ہیں. ننگے کو چھپاتے ہیں نا. ننگ کو چھپانا ننگ کو چھپاتے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں قرآن پاک سے. سننا اس کو. سورہ احزاب میں ہے کہ منافقین آئے کہ جی ہمارے گھر جو ہے نا وہ کھلے پڑے ہیں ادھر کوئی حفاظت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یہ بے عورت گھر ان کے ایسے بے حفاظت یا ننگے نہ تھے. مطلب انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی لیکن ان صرف جان چھڑانا چاہتے تھے لڑائی سے. وما ہی بے عورت جی. لیکن انہوں نے اس طرح کیا. یہ عورت کا لفظ ادھر بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ 18ویں پارے میں بھی استعمال ہوا ہے اور آت لکم. ٹھیک جی. تو اس ننگ کو چھپانے کے لیے چھپانے کی چیز کون سی ہوتی ہے جو ننگی ہوتی ہے. ٹھیک. تو جب اس کو آپ نے چھپا لیا تھا اب وہ ہو گئی ستر والی پردے والی. ٹھیک. اچھا تو ادھر گیا مستورات. اب مستورات کا لفظ جو ہے وہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب یہ خواتین کو بھی سوچنا ہے. اللہ ماشاء اللہ جن کو پہلے ہے الحمدللہ. مستور کی جمع ہے. یہ مستور کا معنی چھپا ہوا. جی چھپا ہوا. تو مستورات جو جی مستورات جمع. جی تو کہ یہ تو چھپانے کی چیز تھی اور ہمارا معاشرہ دوسری طرف جا رہا ہے. دوسروں کے زیر اثر ہو کے ان کو اور زیادہ پیش کیا جا رہا ہے سامنے. مستورات اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور بذات شریف یعنی خود بھی 3000 کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے اور سامی کی طرف میں سلا کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر خندق کھودی. اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اچھا خندق کھودنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغرض ترغیب شامل تھے یعنی دوسروں کو بھی پھر شوق ہے. کفار نے ایک ماہ محاصرہ قائم رکھا. وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے. ایک طرف تو خندق ہے نا جی. 3 طرف خندق تھی نا ایک طرف سے نہیں کہہ رہے خندق کہہ گا یہ اوت کا پہاڑ تھا نا اس طرف. یہ پاک سلم کا روزہ مار کر یہ اوت ہے. ٹھیک ہے. 3 میل کے فاصلے پر کلومیٹر کے فاصلے پر. اچھا یہ جو بڑا پہاڑ ہے نا غالباً اس طرف. اچھا غالباً اس کا نام چلا اور کوئی تو ادھر پہاڑی ہے تھی نہیں. اچھا جی میری نظر میں تو نہیں آئی. کیا پتا کوئی ابھی بھی مختلف ٹیکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی لیکن زیادہ تھوڑی بڑی اس سے وہ تھی چھوٹی اور تھوڑی سی اس طرف جو ہے جاؤ مسجد علی کے سے آگے پیچھے بیک سائڈ پہ جاؤ پیچھے. ٹھیک ہے. کفار نے ایک ماہ محاصرہ قائم رکھا. وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے. ایک روز قریش کے کچھ سوار عمر بن عبد ود ہے یا پھر کوئی اور وغیرہ ایک جگہ سے جہاں سے اتفاقاً عرض کم رہ گیا تھا مطلب چوڑائی ذرا کم رہ گئی تھی خندق کو عبور کر گئے.
امر مذکور نے مبارز طلب کیا لڑائی کے لیے کہ کوئی آئے. عمر ابن عبد ود ہی ہے جی وہ پہلوان جو تھا. ہاں جی. ادھر ایک کوئی آئے تھے مقرر، وہ کہتے تھے بدنی ود ہے کہ ود ہے کہ ود ہے. زیادہ ود ہی مشہور ہے. ود 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 جو لفظ ہے قرآن پاک میں آیا ہے وہ بت کے لیے، کس لیے؟ بت کے لیے، ایک بت کے نام کے طور پہ جی جو حضرت نوح علیہ السلام کے وہ ہے نا ودم ولا سوا. وہ کا لفظ مطلب اور وہ جو ہے نا وہ ودود سے ہے. ہاں ودود سے ہے جی بالکل. ود محبت بھی ہے. جی. لیکن یہاں پہ جب نام رکھا جائے تو پھر اس کی وہ معنی کی طرف زیادہ نہیں کرتے. بہرحال چلیں تلفظ تو صحیح ہونا چاہیے وغیرہ. ایک جگہ سے جہاں سے اتفاقاً اور نے جب طلب کیا نا مقابلے کے لیے تب پتہ چلا کہ یہ تو بندے اندر آ گئے. حضرت علی پاک آگے بڑھے اور تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ دیکھ کر باقی ہمراہی بھاگ گئے. جس پر ناز تھا سب کو جب وہی فنش ہو گیا تو پھر دوسرے آخر کار قریظہ و قریش میں پھوٹ پڑ گئی. اور قریظہ و قریش میں پھوٹ پڑ گئی. ہاں ٹھیک ہے. قریش ادھر سے آئے تھے نا. ہاں وہ اور قریظہ ادھر سے والے تھے نا. قریظہ ادھر سے تھے جن کو مدنی. ہاں جی مدنی تھے مدینہ کے رہنے. لیکن تھے یہودی. جی تھے یہودی. دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا. ہاں جی اختلاف ہو گیا. اور باوجود سردی کے موسم کے ایک رات بعد سرسر کا ایسا طوفان آیا. بعد ہوا کو کہتے ہیں سرسر اس کا نام. تیز ہوا جو ہوتی ہے. ہاں جی تیز ہوا ہوتی ہے اور سرسراہٹ اس میں آتی ہے نا. یہ پتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں تو پھر ان کی آواز ہوتی ہے. یہ جب طوفان آتا ہے تو آپ ذرا آواز سنیں. اللہ کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں. وہ جو ان کی وہ لگی تھی نا بانس کی. اور گھوڑے چھوٹ گئے. کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے. امتداد محاصرہ کے سبب. امتداد کہتے ہیں مدت کو، مطلب مدت گزر گئی. امتداد یا مرور ایام بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے یعنی ایک مہینہ تقریباً ہو گیا تھا تو وقت تو گزر گیا تھا نا. امتداد محاصرہ یعنی محاصرے کو اتنا لمبا ٹائم رکھنا کے سبب سے سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا. ایک مہینہ جو ہو گیا طوفان آیا یہ ریت آئی تو ان کے وہ جو دیگیں چڑھائی ہوتی نا کھانے کے لیے میں سارے میں ریت پڑ گئی تھی. وہ جی وہ بھر گئی ریت سے. وہ گزر گئے پیچھے. ہاں. اس لیے قریش و دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے. ظاہر کھانے پینے کا کچھ نہیں ملے گا پھر پیٹ نہ پئیں روٹیاں تو سب بھی الگ کھوٹیاں. دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور بنو قریظہ اپنے قلعوں میں چلے آئے. اس غزوہ میں شدت قتال کے وقت عصر و مغرب اور بقول بعض ظہر بھی قضا ہو گئی تھی. شہداء کی تعداد 6 تھی مسلمانوں کی طرف سے، جن میں اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھی تھے. ان کی رگیں اکحل یا اس کا کیا نام ہے تیر لگنے سے کٹ گئی. مسجد میں رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو علاج کے لیے اسی خیمہ میں بھیج دیا مگر وہ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے اور 1 ماہ کے بعد انتقال فرما گئے. اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد معجزے ظہور میں آئے. ان لوگوں نے دیکھا. اب ان کی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے. غزوہ قریظہ بس یہی پڑھتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو نماز ظہر کے بعد بنو قریظہ سے جنگ کا حکم آیا. اچھا ابھی وہ ختم ہوتی ہے. بنو قریظہ نقد عہد کار کے چونکہ ان کا بھی تھا نا وعدہ تو تھا تو اگر بنو نذیر نے وعدہ توڑا اور ان کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا تو قریظہ کو وعدہ توڑنے کے پہلی دفعہ تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی خرابی نہیں کی چلو ان کو امن دیا گیا. لیکن انہوں نے بھی نقد عہد کیا. یہودی یہ وعدہ توڑنا یہ یہودیوں کا اور ان کا وتیرہ ہے. لیکن اب مسلمانوں میں بھی اس قدر یہ اس کا رواج ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا کہا جاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی معراج کو جا رہے ہیں یا اپنے تنزل کو جا رہے ہیں. بنو قریظہ نقد عہد کر کے احزاب کے ساتھ مل گئے تھے. اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئی اور 25 دن ان کو محاصرہ میں رکھا.
پہلے تو انہوں نے 1 مہینہ تک مسلمانوں کو محاصرہ میں سب نے مل کے وہ رکھنے کی جسارت کی، اب 25 دن ان پر بھی آ گئے۔ آخر کار انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم منظور کر لیا، یعنی یہ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں گے بس ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں۔ ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اتنا سخت فیصلہ دیں گے، لیکن آپ نے کی، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے جائیں اور ان کا مال و اسباب غنیمت سمجھا جائے۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ مردوں کی تعداد 600 یا 700 تھی اور یہ ایک ہی دن میں یہ سارے فنش۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک، حضرت سعد بن وقاص ہے میرے خیال میں۔ نہیں وقاص کدھر ہے؟ سعد بن وقاص جو ہے نا وہ ادھر ہیں، دوسرے وہ مہاجرین میں ہیں، یہ ادھر کے تھے، بڑے سرداروں میں، اوس کے تھے یا خزرج کے سرداروں میں تھے۔ سعد وہ وقاص اور ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مردوں کی تعداد 600 یا 700 تھی۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت زینب سے ہوا، جن کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو اس سے پھر کون سی حضرت زینب مراد ہیں؟ حضرت زینب بنت جاش، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، پھوپھی ذات بہن تھی۔ وہ جو دوسری ہیں خزیمہ، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔